پوائنٹ نمبر 6، داڑھی کا کھلال یعنی بالوں کے اندر تر انگلیاں پھیرنا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک میں کھلال کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، اسے ابن ماجہ نے نقل کیا اور ترمذی نے صحت کا حکم لگایا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو ایک کف میں پانی لے کر اسے ٹھوڑی مبارک پر ڈالتے اور یوں داڑھی مبارک کا کھلال کرتے، پھر فرماتے مجھے میرے رب نے یہی حکم دیا۔ یہ روایت صحیح ہے، اسے ابو داود، بیہقی اور حاکم نے تخریج کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، انگلیوں کا کھلال۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وضو کرو تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا کھلال کرو۔ یہ روایت حسن ہے، اسے احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل کیا۔ سیدنا مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ چنگلی کے ساتھ پاؤں مبارک کی انگلیوں کا کھلال کر رہے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، اسے سوائی احمد کے خمسہ نے نقل کیا۔ ایک روایت سے اشارہ ملتا ہے کہ اگر انگشتری یا کڑے وغیرہ پہن رکھے ہوں تو انہیں ہلایا جائے۔ البتہ یہ روایت صحت کے درجہ تک نہیں پہنچتی، لیکن اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسباغ یعنی کامل وضو کرنے کی عمومی امر میں یہ بھی داخل ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، 3 مرتبہ اعضاء دھونا۔ اسی پر اکثر کا عمل ہے، اس سے کم تعداد میں جو وارد ہوا وہ بیان جواز کے لیے ہے۔ عمر بن شعیب عن ابی عن جدی سے مروی ہے کہ ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بارے میں پوچھا تو آپ نے تین مرتبہ اعضائے وضو دھو کر اس سے بالفعل تعلیم دی اور فرمایا یہ ہے وضو، تو جس نے اس سے زائد کیا اس نے برا کیا اور ظلم و تعدی سے کام لیا۔ یہ روایت صحیح ہے، اسے احمد، نسائی اور ابن ماجہ نے نقل کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اعضاء دھونے کے ساتھ وضو کیا۔ صحیح مسلم، اسے احمد، مسلم اور ترمذی نے نقل کیا۔ یہ روایت بھی صحیحاً ثابت ہے کہ آپ نے ایک اور دو مرتبہ اعضاء دھونے کے ساتھ وضو کیا۔ جہاں تک سر کا مسح ہے تو وہ 1 مرتبہ ہے، یہی اکثر روایت کا اقتضا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، تیامن یعنی پہلے دائیں ہاتھ، بازو اور پاؤں کو دھونا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے، کنگھی کرنے، وضو کرنے اور سب کام کرنے میں تیامن کو پسند کرتے تھے۔ متفق علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لباس پہنو اور وضو کرو تو داہنے اعضاء سے ابتدا کرو۔ یہ روایت صحیح ہے، اسے احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 10، دلک یعنی پانی ڈالنے کے ساتھ یا اس کے بعد ملنا۔ سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2/3 مد پانی لایا گیا، آپ نے وضو کیا تو بازوؤں کو ملا۔ یہ روایت صحیح ہے، اسے ابن خزیمہ نے تخریج کیا۔ انہی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو یوں کیا، یہ کہہ کر دلک کرنے لگے۔ یہ روایت صحیح ہے، اسے طیالسی، احمد، ابن حبان اور ابو یعلا نے نقل کیا۔ پوائنٹ نمبر 11، موالات یعنی پے در پے اعضاء دھونا۔ اس طور پر کہ درمیان میں انقطاع اور وقفہ نہ ہو کسی اور کام یا مشغولیت کے ساتھ، اتنی مدت کے عرف میں اسے وضو چھوڑ دینا باور
کر دیا جائے، گویا تھوڑا انقطاع قابل قبول ہے، شاید اس حد تک کہ وضو کے دھوئے گئے اعضاء خشک نہ ہو جائے۔ یہی سنت جاریہ اور اسی پر اہل اسلام کے سلف و خلف کا عمل ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، کانوں کا مسح۔ سنت یہ ہے کہ دونوں انگشت شہادت کے ساتھ بیک وقت کانوں کے اندرونی حصے کا اور انگوٹھوں کے ساتھ بیرونی حصے کا اسی سر کے مسح کے پانی یعنی تریاحٹ کے ساتھ مسح کیا جائے، کیونکہ کان سر کا حصہ ہے۔ سیدنا مقداد بن معدی کرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران وضو سر کا مسح کیا اور ساتھ ہی کانوں کے اندرون و بیرون کا اور انگلیاں کانوں کے سوراخ میں داخل کے۔ یہ روایت ضعیف ہے، اسے ابو داود اور طحاوی نے نقل کیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وضوء نبی کی صفت میں مروی ہے کہ آپ نے ایک ہی دفعہ کے پانی کے ساتھ سر اور کانوں کا مسح کیا۔ اسے احمد اور ابو داود نے نقل کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ سر کا مسح کیا اور کانوں کے اندرون کا شہادت کی انگلیوں اور بیرون کا انگوٹھوں کے ساتھ۔ یہ روایت صحیح ہے۔ پوائنٹ نمبر 13، گرہ و تعجیل کی اطالت، یعنی آگے تک یہ اعضاء اور مکمل طور پر دھونا۔ گرہ کی اطالت یہ ہے کہ چہرہ دھونے کی حد سے زائد سر کا اگلا حصہ بھی دھو لے، جبکہ تعجیل کی اطالت یوں ہوگی کہ کہنیوں اور ٹخنوں سے اوپر بھی کچھ حصہ دھوئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت میری امت وضو کرتے رہنے کی وجہ سے پانچ کلیان آئے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کر کے حاضرین سے کہا، جو تم میں سے گرہ کی اطالت کر سکے تو کرے۔ اسے احمد اور شیخ نے تخریج کیا۔ ابو زرعہ رحمہ اللہ راوی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وضو کا پانی منگوایا تو وضو کرتے ہوئے جب بازو دھونے لگے تو کہنیوں سے آگے تک، اور جب پاؤں دھوئے تو ٹخنوں سے آگے تک پانی لے گئے پنڈلی میں۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہا یہ اس آراستگی کی انتہائی حد ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، اسے احمد نے نقل کیا اور اس کی اسناد شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔ پوائنٹ نمبر 14، پانی استعمال کرنے میں میانہ روی سے کام لینا چاہیے، چاہے دریا کے کنارے پر ہو۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا، ایک پیمانہ جو قدیم 3.5 سیر کے مساوی تھا، یا اس سے ایک مد زائد پانی کے ساتھ غسل اور ایک مد پانی کے ساتھ وضو کرتے تھے۔ سا میں 4 مد ہے، متفق علیہ۔ عبید اللہ بن ابو یزید رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا، وضو کے لیے مجھے کتنا پانی کافی ہوگا؟ کہا 1 مد۔ پھر کہا اور غسل کے لیے؟ کہا 1 سا۔ تو وہ بولا مجھے یہ کافی نہ ہوگا۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، تیری ماں نہ رہے، اتنا پانی اس ذات کو کافی ہوتا تھا جو تجھ سے بہتر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت صحیح ہے، اسے احمد بزار اور کبیر میں طبرانی نے نقل کیا اور اس کی سند سکہ راویوں سے مشتمل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے ہوا جو وضو کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، اے سعد یہ کیسا اسراف ہے؟ وہ بولے، کیا پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ فرمایا، ہاں، اگرچہ دریا کے کنارے بیٹھے ہو۔ یہ روایت ضعیف ہے، اسے احمد اور ابن ماجہ نے نقل کیا اور اس کی سند میں ضعف ہے۔ پانی میں اسراف یہ ہے کہ بغیر کسی شرعی
فائدہ کہ اس کا استعمال کیا جائے، بائیں طور کے 3 مرتبہ سے زائد اعضاء وضو کو دھویا جائے، یا جیسے ہماری مساجد میں نمازیوں کا اور من حیث المجموع پوری قوم کا معمول ہے۔ عمر بن شعیب عن ابی عن جدی سے مروی ہے کہ ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ پوچھا تو آپ نے 3 مرتبہ اعضاء دھو کر اسے وضو کر کے دکھلایا اور فرمایا یہ ہے وضو، اور جس نے اس سے زائد کیا اس نے برا کیا اور ظلم و تعدی سے کام لیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ اسے احمد، نسائی، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے صحیح اسانید کے ساتھ تخریج کیا۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں ایک قوم ہوگی جو وضو کرنے میں اور دعا کرنے میں حد سے تجاوز کرے گی۔ ماشاءاللہ یہ دونوں صفتیں بدرجہ اتم اہل ہند و پاک میں موجود ہے۔ وضو میں حد سے تجاوز تو عام مشاہدہ کی بات ہے، کسی بھی مسجد میں جا کر اسے ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ رہی دعا کی بات تو اکثر مساجد میں ہر نماز کے وقت امام صاحب کا 2 مرتبہ دعا کروانا ملاحظہ فرمائے۔ اسے احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے نقل کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اہل علم نے اس امر کو مکروہ قرار دیا ہے کہ وضو میں فعل نبوی سے تجاوز کیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 15، وضو کے دوران میں کوئی دعا مانگنا یا کوئی کلمات پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ضمن میں کوئی دعائیں وغیرہ ثابت نہیں ماں سوائے ایک سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث کے جس میں ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی لایا تو وضو کرتے ہوئے میں نے آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، میرے گھر کو کشادہ اور میرے رزق میں برکت فرما۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے یہ کہا؟ فرمایا وَحَلْ تَرَكْنَا مِن شَيْءٍ، ان 3 دعاؤں میں سب کچھ آ گیا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے، اسے نسائی اور ابن سنہ نے مسند صحیح نقل کیا، لیکن نسائی نے اس پر یہ عنوان باندھا ہے باب ما یقول بعد الفراغ من الوضوء، یعنی وضو سے فارغ ہو کر جو دعا پڑھنی ہے، جبکہ ابن سنہ نے اس پر وضو کے دوران کا عنوان قائم کیا۔ بقول نووی رحمہ اللہ دونوں باتیں محتمل ہیں۔ پوائنٹ نمبر 16، وضو کے بعد کیا پڑھنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا نہیں جو اچھے طریقے سے وضو کرے پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اسے مسلم نے نقل کیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا پھر کہا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اسے ایک کاغذ میں لکھ کر مہر لگا دی جاتی ہے جو قیامت تک نہ توڑی جائے گی۔ اسے طبرانی نے نقل کیا، اوسط میں اس کی روات صحیح کی روات ہیں، نسائی نے بھی اسے تخریج کیا۔ ان کی روایت کے آخر میں ہے مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے اور قیامت تک اس مہر کو توڑا نہ جائے گا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ انہوں نے اس کا موقوف ہونا درست قرار دیا۔ جہاں تک یہ معروف دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو یہ ترمذی نے نقل کی ہے اور کہا کہ اس کی اسناد میں اضطراب ہے اور اس بارے میں کوئی چیز واضح صحت کے ساتھ ثابت نہیں، البتہ شیخ البانی کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے۔
پوائنٹ نمبر 17، وضو کر کے 2 نفل ادا کرنا یعنی تحیۃ الوضو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے بلال، مجھے اسلام میں اپنا سب سے امید بھرا عمل بتلاؤ، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی دھمک سنی ہے۔ انہوں نے عرض کی، مجھے اپنا یہ عمل بہت امید والا لگتا ہے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس وضو کے بعد جتنی اللہ توفیق دے نوافل ضرور پڑھتا ہوں، متفق علیہ۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح وضو کرے پھر خشوع و خضوع اور حضور قلب کے ساتھ 2 رکعت پڑھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اسے مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے تخریج کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ غلام حمران رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کا پانی طلب کیا، میں لایا تو آپ رضی اللہ عنہ نے پہلے برتن کو جھکا کر دایاں ہاتھ 3 مرتبہ دھویا، پھر دایاں ہاتھ اس میں ڈال کر پانی لے کر 3 مرتبہ اعضائے وضو دھوتے رہے، پھر کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ آپ نے وضو کے بعد فرمایا، جس نے میری طرح وضو کیا پھر پوری توجہ سے 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کے سابقہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسے بخاری اور مسلم وغیرہ ہما نے نقل کیا۔ مؤلف کتاب لکھتے ہیں، ہم پلکوں، چہرے کی سلوٹوں، انگشتری کو حرکت دینے اور گردن کے مسح کے بارے میں بات نہیں کر رہے، کیونکہ ان کی بابت مروی روایت صحیح کے درجے کو نہیں پہنچتی، اگرچہ اکمال نظافت کے لیے انہیں بھی بیان کر دیا جائے۔ وضو کے مکروہات۔ وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وہ مندرجہ بالا وضو کی سنن میں سے کچھ ترک نہ کرے تاکہ اس کے کامل ثواب کا حقدار بن سکے، کیونکہ کسی مکروہ امر کا ارتکاب ثواب سے محرومی کا موجب بن سکتا ہے اور کراہت کا تحقق ترک سنت کے ساتھ ہوتا ہے۔ نواقض وضو یعنی جن سے وضو ٹوٹ جائے گا وہ درج ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، ہر جو سبیلین یعنی اگلی اور پچھلی شرمگاہ سے خارج ہو وہ درج ذیل اشیاء ہے۔ الف با بول و براز یعنی پیشاب اور پاخانہ، کیونکہ قرآن میں ہے۔ ترجمہ، یہ قضائے حاجت سے کنایہ ہے تو مراد بول و براز ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ جیم، دبر سے خارج ہونے والی ہوا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدث کرے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وضو کر لے۔ حضر موت کے ایک شخص نے کہا، اے ابو ہریرہ، حدث کیا ہے؟ کہا، یعنی آواز یا بغیر آواز کے ہوا خارج ہونا، متفق علیہ۔ انہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر معاملہ مشتبہ ہو جائے کہ آیا پیٹ سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں تو مسجد سے نہ نکلے، یعنی یقین نہ ہونے کی صورت میں اس کا وضو قائم ہے حتیٰ کہ آواز سنے یا بو محسوس کرے۔ اسے مسلم نے نقل کیا۔ سننا یا بو کا پانا اس ضمن میں شرط نہیں، بلکہ مراد اس بات کا تیقن یعنی یقین ہے کہ کوئی چیز خارج ہوئی ہے۔ دال ہا واو، منی، مزی اور ودی، ان کے خروج کی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزی کے بابت فرمایا تھا کہ اس میں وضو ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ منی موجب غسل ہے، لہذا وضو بھی اس میں شامل ہوا۔ مزی اور ودی کے بارے میں فرمایا تھا، زیر ناف جگہ دھو کر نماز والا وضو کر لو۔ یہ موقوف صحیح ہے، اس سے بیہقی نے سنن میں نقل کیا۔ پوائنٹ سیکنڈ، گہری نیند
اس طور پر کہ کوئی ادراک باقی نہ رہے اور اس طرح کہ اپنے سہارے پر قائم نہ رہ سکے، بلکہ زمین پر یا کسی چیز کی ٹیک لگانے پر مجبور ہو جائے۔ سیدنا صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران میں ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اپنے موزے پورے 3 دن نہ اتارے الا یہ کہ جنابت ہو جائے، بول و براز یا سو کر بعد ازا اتارے بغیر ہی وضو کرے۔ یہ روایت حسن ہے، اسے احمد، نسائی اور ترمذی نے تخریج کیا۔ ترمذی نے حکم صحت لگایا، اگر اس حالت میں سویا ہے کہ بغیر سہارے کے زمین پر جمع بیٹھا رہا تب وضو نہ ٹوٹے گا۔ اسی پر یہ حدیث انس رضی اللہ عنہ محمول ہے کہ صحابہ کرام کی عشاء کی جماعت کا انتظار کرتے ہوئے نیند سے بوجھل ہو کر سر جھک جاتے، پھر بغیر نیا وضو کیے نماز ادا کرتے تھے۔ اسے شافعی، مسلم، ابو داود اور ترمذی نے نقل کیا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کے شعبہ کے طریق سے الفاظ ہے، میں نے دیکھا کہ کئی اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت کھڑی ہونے کے وقت جگایا جاتا تھا اور کئی ایک کے تو میں کھراٹے بھی سنتا، پھر وہ اٹھ کر نماز پڑھتے اور نیا وضو نہ کرتے۔ امام ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ تب ہے جب بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ جائے۔ پوائنٹ تھرڈ، عقل زائل ہونے سے، چاہے یہ جنون طاری ہونے، غشی یا نشہ، کوئی دوا لینے کا نتیجہ ہو، اور چاہے قلیل اثر ہو یا کثیر، اور چاہے زمین پر جم کر بیٹھا ہوا ہو یا نہیں، کیونکہ ان وجوہات کی بنا پر ذہول یعنی غافل ہونا نیند سے ابلغ و اشد ہے۔ اس پر علماء کی رائے متفق ہے۔ پوائنٹ فورتھ، بغیر حائل کے شرمگاہ کو چھو لینا، کیونکہ سیدہ بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے ذکر کو چھو لے وہ نیا وضو کیے بغیر نماز نہ پڑھے۔ یہ روایت صحیح ہے، اسے خمسہ، مالک، شافعی اور احمد وغیرہ ہم نے تخریج کیا۔ ابو داود لکھتے ہیں، میں نے امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا، کیا حدیث بصرہ رضی اللہ عنہا صحیح نہیں؟ کہا صحیح ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت اور نسائی کی سیدہ بصرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ذکر چھونے کی صورت میں وضو ٹوٹ گیا۔ اس میں اپنے اور غیر کے ذکر کو چھونا شامل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے ذکر کی طرف ہاتھ بڑھایا اور درمیان میں کپڑا بھی نہ تھا تو اس پر وضو واجب ہوا۔ یہ روایت صحیح ہے، اسے احمد ابن حبان اور حاکم نے صحیح قرار دے کر نقل کیا۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح کہا۔ ابن سکن رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ اس مسئلہ کی سب سے اجود حدیث ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں حدیث کے یہ الفاظ ہے، جب کوئی بغیر آڑ کے اپنے ذکر چھوئے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ عمر بن شعیب عن ابی عن جدی سے روایت ہے، جس مرد یا عورت نے اپنی شرمگاہ چھوئی وہ وضو کرے۔ یہ روایت صحیح ہے، اسے احمد نے نقل کیا، بقول حازمی اس کی سند صحیح ہے۔ احناف کی رائے ہے کہ ذکر کو چھونا ناقض وضو نہیں۔ ان کا استدلال سیدنا طلق رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اگر کوئی اپنے ذکر کو چھو لے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ گیا؟ فرمایا، وہ تمہارے جسم کا حصہ ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، اسے خمسہ نے نقل کیا۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس پر حکم صحت لگایا، بقول امام ابن مدینی رحمہ اللہ، یہ سیدہ بصرہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے احسن ہے۔ ایک رائے ہے کہ اگر شہوت سے چھوا جائے کپڑے کے اوپر سے یا براہ راست تو وضو ٹوٹ جائے گا، وگرنہ نہیں۔